اس وقت میں اور آپ ایک ایسی محفل میں بیٹھے ہوئے ہیں جس پر رحمتوں کا نزول ہو رہا ہے۔ ابھی نعت خوانی ہو رہی تھی تو یوں محسوس ہو رہا تھا کہ جیسے کوئی جنتی درخت ہلا رہا ہے اور اس سے جنتی پھول حاضرین کی جھولیوں میں گر رہے ہیں۔ آج آپ لوگ جب اس محفل سے واپس اپنے گھروں کی طرف لوٹیں گے تو یہاں سے خالی ہاتھ نہیں جائیں گے، بڑی برکتیں اپنے ساتھ لے کر جائیں گے۔ آپ کی جھولی میں رحمت کے پھول ڈالے جا رہے ہیں، آپ کی جھولی میں وہ خزانہ ڈالا جا رہا ہے جو حشر کے میدان میں کام آئے گا۔ اس وقت میں اور آپ ایک عظیم المرتبت ہستی کے عرس پاک میں حاضر ہیں۔ آبروئے علم و دانش، مرجع العلماء، استاذ الاساتذہ، شیخ القرآن والحدیث، فخر ملت اسلامیہ حضرت قبلہ پیر سید محمد یعقوب شاہ صاحب قدس سرہ العزیز، اس وقت ہم سب آپ کی روحانی خدمت میں بیٹھے ہوئے ہیں۔ ایک ہے کسی بزرگ کی جسمانی خدمت کرنا، وضو کرا دینا، پانی کا پیالہ پیش کر دینا، یہ ہے جسمانی خدمت، اور عرس پاک کی محفل میں شامل ہونا یہ ہے روحانی خدمت۔ جتنی دیر آپ عرس پاک کی اس محفل میں بیٹھے ہوئے ہیں، قبلہ شاہ جی صاحب اور آپ کے سلسلہ عالیہ کے جو مشائخ ہیں ان کی روحانی خدمت میں آپ لوگ بیٹھے ہوئے ہیں۔ ہم لوگ کتنے خوش نصیب ہیں جو اس وقت مشائخ سلسلہ عالیہ کی خدمت میں بیٹھے ہوئے ہیں۔ صرف سر کی آنکھوں سے سٹیج کا ظاہری منظر ہی نہ دیکھیں، بلکہ ایمان کی نظر سے اور دل کی نظر سے بھی دیکھیں کہ ہم کن کی خدمت میں بیٹھے ہوئے ہیں۔ صرف سید ہونا یہ بھی بہت بڑا اعزاز ہے۔ ہر صحیح العقیدہ سید، چھوٹا سا بچہ بھی ہو، اس کا ادب بھی ہمارے اوپر واجب ہے۔ صرف سید ہونا، صحیح العقیدہ سید، چھوٹا سا بچہ بھی ہو، اس کا ادب بھی ہمارے اوپر واجب ہے۔ پر آج تو ہم اس ہستی کی محفل میں بیٹھے ہوئے ہیں جن پر ملت اسلامیہ کو فخر ہے، مسند تدریس کو فخر ہے، جن کے شاگرد شیخ الحدیث ہیں، جن کے شاگرد شیخ القرآن ہیں، علم اور معرفت کی دنیا کا نیر تاباں۔ آج ہم جس ہستی کی، مجھے ابھی آتے ہوئے یاد آ رہا تھا، ایک بزرگوں سے میری ملاقات ہوئی، ان کی نسبت گولڑا شریف تھی۔ وہ فرماتے ہیں کہ مدینہ شریف مسکین شاہ صاحب کی ملاقات ہوئی تو انہوں نے مجھ سے پوچھا کہاں بیعت ہو؟ میں نے کہا جی بابو جی صاحب کی۔ انہوں نے فرمایا دیکھا ہوا ہے بابو جی صاحب کو؟ میں نے کہا جی دیکھا ہے تو بیعت ہوا ہوں نا، جب ہاتھ میں ہاتھ دیا دیکھا تو ہے۔ انہوں نے فرمایا کب تو نے دیکھا ہے؟ تو نے بابو جی صاحب کے چہرے کو ہی دیکھا ہے، دل کو کب دیکھا ہے؟ ان کے باطن کو کہاں دیکھا ہے؟ آج میں یہ بات یاد کر رہا تھا، کیراں والا سیداں کے لوگوں نے حضرت قبلہ شاہ جی صاحب کے ظاہر ہی کو دیکھا، شاگردوں نے محفل میں بیٹھ کے سبق ہی پڑھے، یہ کس نے دیکھا کہ رات کے آخری حصے میں وہ سید زادہ مصلی بچھا کے رو بھی رہا؟ ان کے دل کے اندر جو ولولہ تھا، جو عشق تھا، جو علم کا سمندر تھا، وہ کس نے دیکھا ہے؟ ہم صرف ظاہر کے دیکھنے کو ہی دیکھنا کہتے ہیں۔ اتنی عاجزی، اتنی سادگی کہ کراچی میں، لاہور میں، بڑے بڑے شہروں میں لوگ اپنی آنکھیں بچھائیں کہ شاہ صاحب آپ کراچی آ جائیں، آپ لاہور آ جائیں، پر انہوں نے اس گاؤں کو نہیں چھوڑا۔ ان کے دل کے اندر وہ کون سا جذبہ تھا؟ معرفت، انکساری، عاجزی۔ اس لیے میں دوبارہ کہہ رہا ہوں، وہ شاگرد جو سامنے بیٹھ کے سبق پڑھتے رہے ان کو بھی، وہ لوگ جو شاہ صاحب کی بیعت تھے ان کو بھی، شاید ہی آپ میں سے کوئی دو چار ہوں جنہوں نے حضرت شاہ جی صاحب کو دیکھا ہو،
باقیوں نے ان کی ظاہری کیفیات ہی کو دیکھا ہے، ان کے دل کی جو کیفیت تھی، جو مقام و مرتبہ تھا، وہ تو کوئی صاحب نظر ہی دیکھ سکتا۔ لیکن ہم اس پر اللہ کا شکر ادا کرتے ہیں، آج اس نابغہ روزگار ہستی کے عرس میں ہم سب حاضر ہیں۔ اللہ کا فضل نہ ہوتا تو میں اور آپ اس عرس میں شامل نہ ہو سکتے۔ جیڑا اللہ دے ولیاں دا کردہ اے سنگ، اس کچ تے بھی آ جاندا ہیرے دا رنگ، اس ہیرے دا پیندا نہیں کوڈی بھی مل، جیڑا ٹوٹ کے تے گر جائے کسے ہار چو۔ قرآن مجید میں ہے ذالک الفضل من اللہ، پیچھے ہے حسن اولئک رفیقا، اللہ والوں کی صحبت سنگت یہ بڑی خوبصورت ہے، پر فرمایا ہر کسی کو نہیں ملتی۔ ذالک الفضل من اللہ، اللہ جس پہ فضل کرتا ہے وہی عرس کی محفل میں آتا ہے، اللہ جس پہ فضل کرتا ہے وہی اللہ والوں کی محفل میں آ کے بیٹھتا ہے۔